شخص آتا ہے, اس نے کہا ٹویٹر خرید لیا اور کوئی آدھی فورس کو فائر کر دیا. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ ورلڈ ریچسٹ مین, دس از واٹ ہی کین کنٹریبیوٹ. تو ہماری پوری دنیا کی سوسائٹی میں وہ ایریا آ گیا ہے جو ہم انسان کی قدر نہیں کر رہے. ہم کسی کے گھر میں کیا تباہی مچتی, وی ڈونٹ گیو اے ڈیم. ہم اب تو ہم یہ کہ پیسہ پیر ہے ہمارا, اس کی ہم عبادت کرتے ہیں. سعودی عرب میں تیل نکل آیا تو ہم سب دوپٹہ چھوڑ کے حجاب کے چکر میں پڑ گئے. ہمارا تو کردار ہی یہ رہا نا. جب تک عربوں کے پاس تیل نہیں تھا تو ہر آدمی کہتا تھا شمندگان عزیز ہمارے یہاں فارسی بولی جاتی ہے. ابے کہاں فارسی بولی جاتی, کہیں نہیں بولی جاتی. لیکن 4-5 لفظ فارسی کے آتے تھے تو ہم سب شاعران کے, اور وہ اشرف پہلوی آتی تھیں تو ایسے گھٹنوں پہ گر جاتے تھے. اس وقت کوئی عرب نہیں آتا تھا. جب ایران کا ایسی تیسی ہوئی, عرب آ گئے تو ہم نے عربوں کی عزت کرنے لگ گئے. تو نوکر قوم ہو گئے نا ہم. کیوں کہ جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں سندھ اور پنجاب میں, دریاؤں پہ, راوی پہ, ہم نے اپنی انڈینس کو ہٹا دیا. اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. کسی لاہور میں ایک شخص کو بتا دیجیے کہ پتا ہو کہ یہ رام کے بیٹے لو کا شہر ہے. Nobody knows that. یہ it is the city made by Hindus for Hindus and is a very pious place for them. لو اور کش 2 بیٹے تھے, ایک کے نام پہ قصور ہے, دوسرے کے نام پہ لاہور ہے. ایک ہندو نہیں رہ سکتا. تو when we are uneducated about general information, then we make wrong decisions, then we have wrong pride. ہم تیمور کو ہیرو مانتے. عبدالی کے نام پہ ہمارا میزائل کا نام ہے. عبدالی is the only man who لاہور. اور میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آگ لگا کے کسی نے تباہ کر دیا. عبدالی نے کیا, لاہوروں نے کہا ہے کام کیتا. سر اب تو اس قسم کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں پی ٹی آئی سپورٹرز کی طرف سے, جن کا خیر مجھے تو کوئی سر پیر نہیں لگتا, لیکن کہتے ہیں کہ جی اسرائیل میں جو ہے پلاننگ تیار کی جا رہی ہے کہ اگلی بار یہ بچنا نہیں چاہیے, یا انڈیا میں رو جو ہے وہ پلان کر رہے ہیں عمران خان کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے. تو کچھ پی ٹی آئی سپورٹرز کا مطلب اسرائیل اتنا فارغ بیٹھا ہوا ہے, انڈیا کے پاس کوئی کام نہیں ہے, انڈیا کے پاس کوئی کام نہیں کرنے کو کہ وہ عمران خان کو مطلب مارنے کے لیے نکلیں گے. مطلب اسرائیل تو نوٹ چھاپ دے گا پاکستانی اتنے اور مارکیٹ میں ڈال دے گا کہ آپ کی تیسی تیسی کر دے گا. نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان کو مارنے کے لیے پلاننگ اسرائیل میں تیار ہے. نا ان کو تو یہی ہے. آپ کو پتہ 73 کی وار ہوئی, you must be very young or not even born by then, لیکن ہر گلے میں آپ کو پتہ ہے ڈیماسکس کیسے بچا. ہاں کامریڈ بتاؤ کیسے بچا. پاکستان ایئر فورس, جو سٹائل آف بامبنگ تھی نا پاکستان ایئر فورس کی تھی. ابے کم بختو 2 دن میں پوری سیرین ایئر فورس اڑ کے چکی تھی. 2 days there was no Syrian Air Force. That is how the Israelis almost کائرو اور ڈیماسکس دونوں پہ ان کے ٹینک کھڑے ہوئے تھے. نہ پاکستان پائلٹ خاص طور پہ گئے سیریا کو بچانے کے لیے اور پھر واپس آ گئے. پتہ نہیں ان کے پاس کیا, ان کے ذہن میں ہے کیا, یہ سمجھتے ہیں اسرائیل کو پڑی پاکستان کی. ارے وہ 4 آنے دے کے ہر ایک کو خرید لیں گے. آپ کے جو 300 کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں کرنل جنرل, پتہ نہیں ان کی بیگمات اور اردلی اور سارے بچے, ان کو خریدنا مشکل ہے کیا؟ آپ کے لیڈر جو تھے یہ عمران خان, ان سے کبھی آپ مارکیٹ میں پوچھیں کہ وہ آپ کے ساتھ کچھ ٹورانٹو میں ایک سانحہ ہوا تھا, سنا امریکن امیگریشن نے آپ کو اتار دیا تھا جہاز سے, کیا تھا بتائیے ذرا. یہ کسی جرنلسٹ سے پوچھوا لیجیے, ان کی ڈیٹیل دے دیجیے نا. اس کے بعد آپ آئے کیوں نہیں کبھی ویسٹ میں؟ آنیسٹ ٹو گاڈ یہ پوچھوا لیجیے سوال, تو دین یو ول فائنڈ آؤٹ کہ کتنا کون ایمان اور کتنا اللہ کس کے پاس ہے, اور کون بے ایمان ہے اور کون ایماندار ہے. سر ایک چیز اور میں نے کہیں پڑھی, بڑی انٹرسٹنگ ویسے مجھے لگی, کہ کسی نے کہا کہ آرمی میں اگر اپنے آفیسر کا حکم کوئی نہ مانے
تو اس پہ سزا ہو جاتی, کورٹ مارشل لگا دیا جاتا ہے. تو پھر راشد منہاس نے تو کہا جاتا ہے کہ اپنے آفیسر کی بات نہ مان کے کیا تھا, تو پھر نشان حیدر کیسے دے دیا, یہ کسی نے لکھا تھا کچھ دن پہلے. Yes, but the point was we were at war and there were 2 pilots in that plane. And Rashid Minhas, in the middle of a war, you are bound to make disobedience as a step of heroism. کیونکہ 71 کی وار میں آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ کا پائلٹ کون کس سائڈ پہ ہے. So the big dilemma, کیونکہ ایئر فورس واز pilots were not divided by کون ایسٹ پاکستان سے اور کون ویسٹ پاکستان سے. آپ کو ایک اور بتاؤں کہ 1971 کی وار میں پاکستان نیوی کے یہ جو فریٹ not the military navy but جو فریٹرز تھے, they were all abandoned in their ports because 90% of our mercantile fleet was managed by Bangladeshis, جو بنگال کے تھے لوگ. They abandoned the ships, they were left there in Turkey and Iran ports or European ports and they had defected to Bangladesh. یہ پرانے اخبار نکالیں آپ کو اتنی انٹرسٹنگ سٹوریاں ملیں گی اس میں کہ you will be shocked. ہمارے پاس جہاز واپس, سمندری جہاز واپس لانے کے لیے وہ شپ پائلٹس نہیں تھے. ایرانیوں نے پیسہ لگا دیا تھا ہم پہ. مدد یہ دیکھ رہے ہمارے ایرانی بھائی مجھ سے ایک دم پپو لوگ مسلمان برادر, انہوں نے کہا بھیا یہ جہاز پھینکو باہر, پورٹ کے اندر کھڑے کر کے بھاگ گئے. سمندری جہاز میں ساری ریکروٹمنٹ بنگال سے ہوتی تھی. They abandoned the ships. سر میں نے تو ایک آرمی کے ریٹائرڈ فوجی جو ان سے پوچھا تھا کہ جی بنگلہ دیش میں 71 وار میں کہا گیا کہ بہت ریپ کیے تھے پاکستان آرمی کی طرف سے, اس طرح کیا گیا, تو وہ کہنے لگے نہیں وہ انڈینس تھے اور وہ پاکستان آرمی کی یونیفارم پہن کے ہمارا نام لگانے کے. تو میں نے کہا ان کا ٹیلر بتا دیں کون سے جو اتنی جلدی کپڑے سیکھے دیتے ہیں. بڑے گندے. ایک جو جھوٹ بولنے میں نا he could have easily said yes. We did a blunder that should never be committed against. غلطی ماننی چاہیے تھی. یہ اتنی سمپل بات ہے. آپ کا وار کرائم ٹرائلز چلیں کتنے لوگوں کو, اور پھر آپ نے وہاں جو بہاری تھے ان کو آپ نے رضاکار بھرتی کر کے ان کی جان عذاب میں کی ہے. یہ بھی کہا, اور سر کارگل وار کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری باڈیز نہیں تھی, وہ انڈین فوجیوں کی باڈیز تھی اور ہمارے فلیگ میں کر کے ہمیں دیتے جا رہے تھے, اس لیے ہم نہیں لے رہے تھے. اور وہ آپ بتائیے we left امریکن آرمی کو دیکھیے, no man left behind کی پالیسی ہے. You cannot leave your fellow soldier. ہماری آرمی کہتی ہے جو رہ گیا نہ رہ گیا یار مرن دے ان کی لاشاں نو جمع کرن دے چکا ہے. چائنا کی بھی یہی پالیسی ہے, جو چائنا انڈیا کی ابھی لاسٹ وار ہوئی تھی اس میں چائنیز کا بھی لیے بھی یہی سنا تھا کہ وہ بھی باڈیز چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. دیکھیں مطلب civilized people and uncivilized people میں ایک فرق ہوتا ہے. What you care for others determines how you are judged. آپ کی نیکی کا اسی وقت کام آتی ہے اگر آپ محلے میں آپ مشہور ہوں کہ if there's a homeless person you will help him. یہ نہیں کہ جو جس کے پاس مرسیڈیز ہے اس کو جا کے صبح آپ گاڑی دھو کے آ جائیں گے. تو charity depends on what you will not get in return, but what you give because you think it is your duty as a human being to help others. ہمارے یہاں بھی ہوملیس ہوتے ہیں اور انتہائی بدتمیزی سے بات بھی کرتے ہیں. مجھے اکثر ڈانٹ پڑتی ہے میرے کالم پہ, ایک تو پیسے دو, پھر وہ کہہ رہا ہے you are writing in a right wing paper. ابے میں نے کہا جان چھوڑ میری بھیا. کہتا ہے that is not a good paper to write on. میں نے کہا میں نے کو غلط لکھا ہے. No, but the Toronto Sun is very bad. اب ہوملیس آدمی مجھے لیکچر دے رہا ہے. Point is he has the right to do that, right? وہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ میں فقیر ہوں, میں اب سر اٹھنی دے دی اب میں چپ کر کے بیٹھوں گا. وہ اپنے رائٹس پورے منوا رہا ہے, مجھے اوپر سے لیکچر دے رہا ہے کہ کالم ٹھیک لکھا کرو. But that's what a society is. کہ people's dignity is not gone.